آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق و عمر عثمان و علی کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے جنتی جوانوں کے سردار نواسوں کے متعلق، حسنین کریمین سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ اور پھر اسی طریقے سے دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے جو افراد ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں کچھ لوگ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کا ایمان اس وقت تک اس کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا، کامل اور اکمل مکمل نہیں ہو سکتا، جب تک اس کے دل کے اندر میرے قرابت داروں کی محبت شامل حال نہ ہو۔ اور واقع غدیر خم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہیں تنبیہ کرتا ہوں، ان کو لازم پکڑ لیجئے، ان کی محبت اور مودت کو اختیار کر لیجئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات شیخین حضرت ابو بکر و عمر سے متعلق ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم یہ پڑتا ہے کہ میں تمہارے مابین زیادہ عرصہ باقی نہیں رہوں گا، لیکن میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی اختیار کرنا، ان کی اقتداء کرنا۔ اور پھر ہم قرآن اور سنت کو تاریخ کے مقابلے میں کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن رب تعالیٰ کا کلام ہے، اور رب تعالیٰ وہ ذات الہی ہے جو ازل سے ابد تک زمین کے، کائنات کے ذرہ ذرہ کوئی بھی گوشہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ ما کان وما یکون کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو لوگ مشاجرات کو بہانہ بنا کر صحابہ کرام پر تنقید کرنے کی یا ان کے مابین رخنہ اندازی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ ان کے مابین یہ واقعات رونما ہوں گے؟ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ انہیں عطا کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو جو ہم ترجیح دیتے ہیں، وہ اس لیے دیتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے محبوب پیغمبر پر اللہ تعالیٰ نے اسرار اور رموز کو منکشف کر دیا بقدر ضرورت اور حاجت۔ جس بات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی لازم کرنا ضروری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي، کہ میرے بعد تم دیکھو گے امت کے مابین بہت زیادہ اختلافات وقوع پذیر ہو جائیں گے، رونما ہو جائیں گے، اور تمہارے لیے اس وقت یہ لازم اور ضروری ہوگا کہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اختیار کرنا۔